گنتی کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 11ویں آیت کے آخر تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کو سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے گفتگو کر کے ان کے سب سرداروں سے ان کے آبائی خاندانوں کے مطابق فی خاندان ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں لے، اور ہر سردار کا نام اس کی لاٹھی پر لکھ، اور لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا، کیونکہ ان کے آبائی خاندانوں کے ہر سردار کے لیے ایک لاٹھی ہوگی، اور ان کو لے کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تم سے ملاقات کرتا ہوں رکھ دینا، اور جس شخص کو میں چنوں گا اس کی لاٹھی سے کلیاں پھوٹ نکلیں گی، اور بنی اسرائیل کو جو تم پر کڑکڑاتے رہتے ہیں وہ کڑکڑانا میں اپنے پاس سے دفع کروں گا۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے گفتگو کی، اور ان کے سب سرداروں نے اپنے آبائی خاندانوں کے مطابق فی سردار ایک لاٹھی کے حساب سے 12 لاٹھیاں اس کو دیں، اور ہارون کی لاٹھی بھی ان کی لاٹھیوں میں تھی، اور موسیٰ نے ان لاٹھیوں کو شہادت کے خیمہ میں خداوند کے حضور رکھ دیا۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ شہادت کے خیمہ میں گیا تو دیکھا کہ ہارون کی لاٹھی میں جو لاوی کے خاندان کے نام کی تھی کلیاں پھوٹی ہوئی اور شگوفے کھلے ہوئے اور پکے بادام لگے ہیں، اور موسیٰ ان سب لاٹھیوں کو خداوند کے حضور سے نکال کر سب بنی اسرائیل کے پاس لے گیا، اور انہوں نے دیکھا، اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے، تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایت جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہے بند کر دے، تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں۔ اور موسیٰ نے جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے ہم نے خداوند کے کلام میں سے خداوند کے بندہ ہارون کاہن اس کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے 3 باتوں کو دیکھا، اور وہ 3 باتیں جو تھی وہ یہ تھی کہ ہارون وہ موسیٰ نبی کا بڑا بھائی تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ لاویوں میں سے پہلا لاوی کاہن تھا اور اسے ہم سردار کاہن کہتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ہارون کاہن اپنی زندگی میں عدم تحفظ کے ساتھ جد و جہد کرتا رہا۔ عدم تحفظ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی زندگی میں بہت سارے تحفظات ہوتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ یعنی ہارون کاہن وہ اپنی زندگی میں عدم تحفظ کے ساتھ جنگ کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ ہم جب کرداروں کا مطالعہ کر رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، ہم نے آدم کے کردار سے سیکھنا شروع کیا، اور اب ہم ہارون کاہن کے کردار تک آ گئے ہیں، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ کرداروں کا مطالعہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کرداروں کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم زندگیوں کے متعلق وہ زندگیاں جن میں کمیاں تھی لیکن پھر بھی خدا اس سے پیار کرتا تھا، انہوں نے خدا کی محبت سے اپنی زندگی میں موجود ان کمیوں کو کیسے دور کیا، اور وہ غلطیاں وہ گناہ جو ان سے سرزد ہوئے انہوں نے وہ دوبارہ نہ کیے۔ اور زبور نویس زبور 51 میں کہتا ہے کہ خداوند میں نے اپنی خطاؤں کو مان لیا، میں گناہ گار ہوں۔ پنجابی میں گاتے بھی ہیں، ہم مان لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار۔ اور جب کوئی شخص کلام میں لکھا کہ وہ اپنے گناہ کو مانتا ہے، وہ اس کا اقرار کرتا ہے اور اسے ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے۔ آج ہارون کاہن کے کردار میں ہم چوتھی بات پر غور کریں گے، اور اس کے کردار میں اس کی یعنی خدا کی اس بڑی محبت کا جو وہ ہارون کاہن سے رکھتا تھا اس کا اظہار دیکھیں گے۔ گنتی کی کتاب اور اس کا 16واں باب جو 17ویں باب سے پہلے ہے، اس باب کے اندر ہمیں
بنی لاوی کے گھرانہ میں سے جو کورا کا خاندان ہے ان کا ذکر ملتا ہے، بنی کورا کا خاندان ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب کلام میں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا کہ یہ لوگ مل گئے، انہوں نے اپنے ساتھ اور آدمیوں کو بھی ملا لیا، اور 16ویں باب میں لکھا ہے انہوں نے کہا، اور 16ویں باب کی 30 آیت میں، اور وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوند ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو۔ لوگوں نے یہ الزام لگایا ہارون کاہن پر اور موسیٰ پر کہ صرف تم ہی خدا کی نظر میں اہم نہیں ہو، بلکہ ایک ایک شخص جو بنی اسرائیل قوم میں ہے وہ خداوند کے نزدیک اہم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے دعوے ہم نے سن لیے، تمہارے بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ہر ایک شخص مقدس ہے، کیا تم اکیلے ہو جن سے خدا بات کرتا ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ جب اس نے اس بات کو سنا، 4 آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ یہ بات سن کر وہ منہ کے بل پڑا، اس نے کہا لوگوں نے کتنی بڑی بات کر دی، ہم تو مقدس ہے ہی نہیں، ہم تو پاک ہے ہی نہیں، یہ تو فقط خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے یا اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس نے کورا کے خاندان سے اور جو لاوی کے گھرانہ میں سے ایک اور گھرانہ نکلا جسے کورا کا خاندان کہتے ہیں، اس نے اس فریق سے کہا کہ خداوند کل صبح تمہیں دکھا دے گا کہ کون ہے جو مقدس ہے اور کون ہے جسے خداوند اپنے نزدیک آنے دے گا۔ یہ وہی بات ہے جس کا سامنا میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو بھی کرنا پڑا، اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے قبول نہ کیا، اور یسوع مسیح نے خود کہا کہ کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ لوگ دوسرے بڑے عزت کریں گے، خدا کا خادم اگر کسی خاندان میں ہو یا علاقہ میں ہو، دوسرے لوگ اسے بڑی عزت یا اہمیت دیں گے، لیکن اپنے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی جو ہے وہ دال برابر ہو جاتی ہے۔ دوسرے لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا خدا کا خادم ہے، لیکن اپنے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کیا یہی اکیلا ہے جس سے خدا بات کرتا ہے؟ بنی کورا کا خاندان جو لاوی میں سے ایک گھرانہ تھا، انہوں نے ہارون کاہن کی مخالفت کی، لیکن خداوند نے ہارون کاہن کو سرفراز کیا۔ لیکن کورا کے خاندان کے لیے جب ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے 16ویں باب میں، جنہوں نے ہارون کاہن کی اور موسیٰ کی مخالفت کی، خدا کے لوگوں کی مخالفت کی، کلام میں لکھا ہے 28ویں آیت 16واں باب، گنتی کی کتاب 16واں باب 28ویں آیت میں، تب موسیٰ نے کہا اس سے تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسے ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی ہاتھ سے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پتال میں سما جائیں، تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ کیا کی ہے؟ خداوند کی تحقیر کی ہے، یعنی خداوند کے خلاف گئے ہیں۔ یہ بات جو موسیٰ کے خلاف کہی کہ خدا صرف موسیٰ سے بات کرتا ہے یا ہارون ہی کیوں اس خدمت کو کرتا ہے، موسیٰ کہتا ہے یہ بےعزتی میری نہیں ہوئی، اگر تم نے خدا کے چنے ہوئے کسی شخص کو ایسا کہا ہے تو یہ خدا کی تحقیر کی ہے۔ کلام میں لکھا ہے 31ویں آیت میں، انہوں نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی۔ زمین کیا ہوگی؟ ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ تاریخ میں یہ بھی ایک واقعہ گزرا ہے گنتی کی کتاب 16ویں باب میں، کہ جب خدا کے خادم موسیٰ نبی کے خلاف بات کی گئی، اس سے کہا گیا کہ تو اکیلا ہی پاک نہیں، ہم سبھی ٹھیک ہیں۔ تو کلام میں لکھا کہ خدا نے فیصلہ یہ کیا کہ زمین اسی جگہ پر جہاں پر وہ کھڑے تھے ان کے لیے کھل گئی، اور کلام میں لکھا کہ سب آدمیوں کو
اور ان کے سب مال و اسباب کو زمین نگل گئی، وہ جیتے جی پتال میں سما گئے، اور جب وہ زمین کھلی اور وہ نیچے گئے، کلام میں لکھا ہے اس کے بعد زمین جو ہے وہ برابر ہو گئی۔ زمین کیا ہو گئی؟ برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے ختم ہو گئے، مرے بھی نہیں، موت بھی نہیں آئی، زندہ ہی زمین میں چلے گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ لیکن ہارون کاہن کے لیے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ایک گروہ نے جب موسیٰ اور ہارون کے خلاف بغاوت کی، زندگی کی کتاب 16 باب، اگر آپ اس کو گھر پر جا کر پڑھیں تو آپ کو پورا واقعہ اس باب میں ملے گا۔ خداوند نے موسیٰ کو اور ہارون کو ان کے بھائیوں کے درمیان سر بلند کیا اور سرفراز کیا۔ اور کیسے کیا کہ جنہوں نے تو بری باتیں خدا کے بندوں کے خلاف کی، وہ تو خاندان سمیت، اور کلام میں لکھا کہ مال و اسباب سمیت زندہ زمین میں چلے گئے، لیکن جو زندہ رہ گئے ان کے لیے خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ جو 12 قبیلے ہیں اسرائیل کے، یعقوب کے 12 بیٹے، ان کے ناموں کے مطابق 12 لاٹھیاں، لاٹھی کہتے ہیں جو خشک چھڑی ہوتی ہے، جیسے بزرگ جو چھڑی کے ساتھ سوٹی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ خشک چھڑی وہ لو۔ اور پھر کہا کہ ان 12 قبیلوں کے جو 12 سردار ہیں ان کے نام ان پر لکھو، اور جا کر انہیں خدا کے گھر میں یعنی خیمہ اجتماع میں رکھ دینا۔ اور جب رکھا، سوکھی لکڑی، لاٹھی، جیسے آج بھیڑے چرانے والے وہ لاٹھی، ایک لمبی لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہانکنے کے لیے، شاید ایسی لاٹھی یا کوئی چھوٹی لاٹھی جیسے کوئی بزرگ چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایسی وہ لاٹھی ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ پھر 12 قبیلوں کے سرداروں کے نام، اور جو لاوی کا قبیلہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر ہارون کاہن کا نام لکھنا۔ کس کا نام لکھنا؟ لکھا ہے کہ اسے جا کر خیمہ اجتماع میں رکھ دینا۔ اور جب رکھا، اور اگلے دن کلام میں لکھا ہے کہ وہ صبح وہاں پر آئے، تو 17ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ لاوی کے خاندان کے نام کی جو لاٹھی تھی اس کے اوپر کلیاں پھوٹی ہوئی تھی، شگوفے کھلے ہوئے تھے یعنی پھول کھلے ہوئے تھے، اور پکے بادام سوکھی لکڑی کے اوپر نکل گئے تھے۔ اور یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی دلالت تھی کہ خداوند لاوی کے خاندان کو چنتا ہے، خداوند ہارون کاہن کو، اس کے گھرانہ کو چنتا ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں۔ میرے عزیزو یاد رکھے کہ لاوی کا پورا گھرانہ جو ہے، پورا خاندان جو ہے، وہ ہیکل کے اندر خدمت کرتا تھا۔ جب یہ بیابانی سفر کرتے تھے تو خیمہ اجتماع جو ٹینٹ کی صورت میں، جو خدا کا گھر تھا وہ ٹینٹ کی صورت میں تھا، اس کو سمیٹنا، اس کو اکٹھا کرنا، پھر جو شہادت کا صندوق جسے عہد کا صندوق کہا جاتا ہے اسے اٹھانے والے وہ بھی لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ جو پاک ظروف برتن تھے جو بنائے گئے تھے ان کو اٹھا کر چلنے والے وہ بھی لوگ خدا کے لوگوں میں سے، لاوی کے خاندان میں سے تھے۔ اور جو خدمت تھی، کہانت کی خدمت، یہ ہارون کاہن کے گھرانہ کو ملی تھی، یہ ہارون کاہن کے فریق کو ملی تھی۔ اور کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے چنے ہوئے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب داؤد بادشاہ وہ خدا کے عہد کے صندوق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے لگا، تو لکھا ہے کہ جس گاڑی پر وہ سوار تھا، جب پتھروں کے باعث عہد کے صندوق کو ٹھوکر لگی اور وہ نیچے گرنے لگا، تو ایک شخص نے بھاگ کر اسے تھامنا چاہا، تو کلام میں لکھا کہ وہ وہیں پر مر گیا، اور لوگوں میں ڈر پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ داؤد بادشاہ بھی ڈر گیا، کیونکہ خداوند کی یہ مرضی نہیں تھی کہ لاوی کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ کوئی اور اس کو اٹھائے۔ ہارون کاہن جو سردار کاہن ہے، اس کی زندگی کے اندر اور اس کی خدمت کے اندر جب ہم خدا کی محبت دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے نام کی لاٹھی پر شگوفے نکالے، اس کی نام کی لاٹھی پر کلیاں پھوٹی، اور یہاں تک کہ کلام میں لکھا کہ سوکھی لاٹھی کے اوپر جو اس پر پکے بادام ایک ہی رات میں تیار ہو گئے۔ یہ خدا کی قدرت تھی اور یہ خدا کی مہر تھی کہ جس کو وہ چنتا ہے کوئی بھی شخص وہ اسے ٹھکرا نہیں سکتا۔ اور لکھا کہ ہارون کاہن کا آسا، باقیوں کے آسا، چونکہ وہ جو چھڑیاں لاٹھیاں دی گئی تھی
شاید انہیں واپس کر دیا گیا، لیکن ہارون کاہن کا عصا، کلام میں لکھا ہے کہ اس کو یہ اہمیت ملی کہ اسے عہد کے صندوق میں رکھا گیا۔ کہاں پر رکھا گیا؟ عہد کے صندوق میں رکھا گیا۔ اور عہد کے صندوق میں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ یاد رکھیں کہ لاٹھی جو ہے، چھڑی جو ہے، اسے جانوروں کو ہانکنے کے لیے یا گلہ بانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے چرچ ڈینومینیشنز میں، بہت سے چرچ سیٹ اپس میں، جس میں کیتھولک چرچ ہے یا اینگلیکن چرچ، چرچ آف پاکستان میں ان کے جو بشپ صبان ہیں وہ اپنے ہاتھ میں جب کسی خادم کو مخصوص کرتے ہیں، آرڈینیشن کرتے ہیں، کلیسیا کے اندر مخصوصیت کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھ میں عصا رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم اس کلیسیا میں گلہ بانی کرنے والے یا رہنمائی کرنے والے ہیں، اور گلہ بانی کا انتظام، روحانی گلہ بانی کا انتظام جو ہے وہ ہارون کاہن سے چلا آ رہا ہے۔ عہد کے صندوق یا شہادت کا صندوق، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس کے اندر من سے بھرا ہوا مرتبان موجود تھا، ہارون کاہن کا عصا، اور 10 حکموں کی تختیاں، یہ جو 10 حکم ہم بائبل میں پڑھتے ہیں، ان کی تختیاں یہ عہد کے صندوق کے اندر تھی۔ اور عہد کا صندوق جب وہ خیمہ اجتماع میں اور بعد ازاں وہ ہیکل کے اندر رکھا جاتا تو اس کے باہر جو شریعت کی کتاب تھی وہ بھی ساتھ رکھی جاتی، اس لیے تاکہ لوگوں کا دھیان عہد کے صندوق کی جانب نہیں بلکہ خداوند کی شریعت کی جانب، اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات کیا ہو تجھے اسی کا دھیان رہے، اور جب تو اس پر عمل کرے گا تو خوب اقبال مندی حاصل کرے گا۔ 5ویں بات جو ہارون کاہن کہ کہانت کے تسلسل میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ جب اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح سے پہلے آیا تو وہ ایک نیا ہارون کاہن بنا۔ پرانے عہد نامہ میں جو کاہن کی ذمہ داری تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بتایا گیا کہ وہ یہ تھی کہ وہ ہیکل کے اندر بخور جلاتے، سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن پردے کے پیچھے جا کر پاک ترین مقام میں جا کر لوگوں کی شفاعت کی دعا کرتا۔ کاہن کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر صبح اٹھ کر اپنے لوگوں کے لیے برکت چاہتا، لوگ اپنے جو مسائل تھے، اپنے روحانی مسائل، ان کے حل کے لیے کاہن کے پاس آتے۔ لیکن جب نئے عہد نامہ میں ہم ہارون کاہن کی کہانت کا تسلسل دیکھتے ہیں تو اب اس کا طریقہ کار بالکل بدل گیا، اور آپ اگر کلام کو پڑھنے والے ہیں تو کاہنوں کا کام یہ بھی تھا کہ وہ نبیوں کو خدمت کے لیے مخصوص کیا کرتے تھے۔ خدا کے کلام میں سیمون نبی کا ذکر میں ملتا ہے، ناتن کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ایلی کاہن کا ذکر میں ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدمت کے لیے مخصوص کیا کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں آیت سے اس کی 7ویں آیت تک کلام میں لکھا ہے، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الیشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ وہ سب کیا کرتے تھے؟ خدا کے احکام اور قوانین پر بے عیب چلتے تھے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ زکریا اور الیشبا یہ دونوں بے اولاد تھے، اور الیشبا جو ہے یہ ہارون کاہن کے خاندان میں سے تھی، ایک کاہن کے خاندان میں سے تھی، اور زکریا یہ بھی اسی خاندان میں سے کاہنوں کے یا لاوی کے گھرانہ میں سے تھا، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ دونوں بے اولاد تھے۔ کلام مقدس کے اندر جب ہم نسب ناموں کو دیکھتے ہیں، جینیالوجی کو دیکھتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نسب ناموں کو نہ پڑھا جائے۔ بائبل میں جہاں پر نسب نامے آتے ہیں ہم نسب ناموں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تواریخ کی پہلی کتاب، دوسری کتاب یہ نسب ناموں سے، جینیالوجی سے بھری ہے، اور کئی بار اسے غیر اہم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم کلام کو باضابطہ طور پر سسٹمیٹیکلی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نسب ناموں پر غور کریں، کیونکہ نسب نامے ہی ہمیں لڑیوں کے ساتھ، نسب
نامے ہی ہیں جو ہمیں خاندانوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ اور واحد ذریعہ ہے جس کے باعث نجات ممکن ہے، اگر ہم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نسب ناموں کو پڑھنا پڑے گا۔ مخصوص لوگوں، خاندانوں کے بارے میں جب ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نسب ناموں کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کا نسب، اس کا جو حسب ہے، یہ جا کر ہارون کاہن سے ملتا ہے، اور ہارون کاہن کو خدا نے یہ برکت دی تھی کہ اس کے خاندان میں سے یا اس کے گھرانہ کا جو فریق ہے اس میں سے کہانت جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ہر سال قرعہ ڈالا جاتا، اور کسی بھی کاہن کا زندگی میں ایک بار نام آتا تھا کہ وہ پاک ترین مقام میں پیچھے جائے اور وہ سردار کاہن چنا جائے۔ کسی وقت میں اس طریقہ کار پر بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے کاہنوں کو چنا جاتا تھا۔ کاہن تو سارے ہی ہوتے تھے، لیکن ایک سردار کاہن ہوتا تھا جو سال میں ایک مرتبہ جاتا تھا، اور اس کا چناؤ بھی بڑا اچھے طور پر اور بہتر طور پر خدا کی مرضی کے مطابق کیا جاتا تھا۔ اس سال جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پیدا ہونا تھا، اس کے باپ کا نام آیا یوحنا، وہ زکریا کا بیٹا تھا، الشبا کا بیٹا تھا، اور یہ لاوی کے خاندان میں سے تھے، اور خصوصیت سے الشبا جو ہے یہ ہارون کے خاندان یا اس کے فریق میں سے تھی۔ جب ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے کلام میں دیکھتے ہیں تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کی روح میں آگے آگے چلنے والا ہے، اور کلام میں اس کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ یسوع کے لیے راہ تیار کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یسوع کے لیے راہ کو تیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس پیغام کے پہلے حصہ میں سیکھا کہ جب موسیٰ نبی وہ عذر پیش کرتا ہے کہ میں تو بول نہیں سکتا، میں کیسے جا کر فرعون کے ساتھ بات کروں گا، خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بھائی کون تیرے پاس آ رہا ہے، ہارون تیرے پاس آ رہا ہے، وہ تیرے لیے نبی کے طور پر ہوگا، پیغمبر کے طور پر ہوگا، اور وہ تیری زبان بن کر کلام کرے گا، تیرے لیے راستوں کو کھولے گا، تیار کرے گا۔ بین اسی طرح اگر ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے دیکھیں جو کہ ہارون کاہن کی لڑی میں سے ہے، وہ کاہنوں کے خاندان میں سے ہے، اسی طرح ہارون کاہن جو ہے وہ بھی یسوع مسیح کے لیے راستہ کو تیار کرنے والا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 76ویں آیت، خداوند کے بندہ زکریا کاہن نے بھی اس بات کے لیے پیشین گوئی کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 76ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ زکریا اپنے بیٹے یوحنا کے لیے کہہ رہا ہے جب وہ پیدا ہو گیا ہے کہ اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ اس کے کیا کرے گا؟ آگے آگے چلے گا۔ اور اسی طرح جب ہم خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہی بات خداوند خدا نے موسیٰ نبی کو بھی کہی تھی۔ خروج کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، جو حکم میں تجھے دوں سو تو کہنا، اور تیرا بھائی ہارون اس سے فرعون سے کہے گا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے۔ کلام میں لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرا بھائی تیرے لیے کیا ہوگا؟ پیغمبر ہوگا، یعنی تیرا پیغام وہ ان تک پہنچائے گا۔ اور اسی طرح موسیٰ کے بعد جب ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے راہ کو تیار کرنے والا دیکھتے ہیں تو زکریا نے اپنے بیٹے یوحنا کے لیے کہا کہ وہ نبی کہلائے گا، اور وہ خداوند کی راہوں کو کیا کرے گا؟ تیار کرے گا، اور وہ اس کے آگے آگے چلے گا۔ دیکھیں ہارون کاہن کی کہانت یا اس کی برکت کا تسلسل اس کی زندگی میں رک نہیں گیا۔ اچھی بات ہے، کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پادری صاحب ہے جس کا بیٹا پادری بن گیا، پھر اس کا بیٹا پادری،
بڑی اچھی بات ہے اگر اچھے طور پر خدمت کریں، لیکن اگر صرف قبضہ گپ بنے ہیں کہ نہ ٹریننگ کی ہے، نہ خدا کی مرضی ہے، نہ خدا یہ چاہتا ہے، اور پادری صاحب جان بوجھ کے اپنے بچے کو پادری بنا کر اس جگہ پر کھڑا کر دیں کہ چلو جی اور کچھ نہیں ہے تو کر لے گا، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر والدین خدا کے ساتھ اچھے طور پر چلے تو خداوند اس کی خدمت کی وسیلہ سے اس کی نسل کو برکت دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے خادم میں نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے وہ بڑے اچھے طور پر اپنے والد سے بھی بڑھ کر اچھے طور پر خدمت کرتے رہے، ان کے بعد ان کے بچے اور ان کے بچے چلتے رہے۔ لیکن ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ خادم تو بڑے اچھے تھے پادری صاحب، لیکن ان کے بچے جب خدمت میں آئے تو انہوں نے چرچ کو، انہوں نے لوگوں کو اتنا خراب کیا کہ لوگ خدا کے گھر سے دور چلے گئے۔ لیکن ہارون کاہن کی کہانت کی برکت ہم یسوع مسیح کی زندگی کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس سے پہلے ہارون کاہن کی نسل میں سے اور اس کے خاندان میں سے خداوند نے یوحنا کو ایک نئے طور پر کاہن بنا کر بھیجا۔ اس وقت کاہن جو ہیں وہ بخور جلاتے تھے، خداوند کے لیے تیاری کرتے تھے، خدا کی آواز پہنچاتے تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا تو وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ تو یوحنا نے کیا کہا؟ میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کی بھی لائق نہیں۔ یہ ایک اچھا شخص ہے جو گواہی دیتا ہے۔ شاید آج کے دور کا کوئی شخص ہوتا تو وہ کہتا ہاں جی میں وہی ہوں، تاکہ مجھے تو اچھا کہا جائے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا۔ چھٹی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ بائبل میں ہارون کاہن کی برکت آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ آج بھی وہ برکت خدمت کرنے والے لوگوں میں، آج بھی وہ برکت خدمت گزاروں میں، اور نہ صرف خدمت کرنے والوں میں بلکہ وہ جو اپنے خاندان کے لیے، وہ والد، وہ دادا، وہ بڑے بزرگ جو اپنے خاندان کے لیے خداوند کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ برکت ہارون کاہن کی برکت آج بھی زندگیوں میں جو رہنمائی کرتے ہیں آج بھی جاری ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 26ویں آیت، یہ کہنانہ برکت ہے جو کاہن اپنے لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ کلام میں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ تجھے کیا کرے؟ ہارون کی زندگی میں اس کی جو سب سے بڑی وراثت ہے جو اس کے نام کے ساتھ منسلک ہے وہ اس کی برکت ہے۔ آج بھی خدا کے خادمین جب کلیسیا کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اب چونکہ ہم جو آج کے پاسٹر ہیں وہ کاہن نہیں ہے، اور میں نے اس کے لیے آپ کو پیغام کے پہلے حصے میں بتایا کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کاہن ہے، اچھی بات ہے، اچھا ڈریس پہنا جائے، گون پہنا جائے، لیکن کہانت کا سسٹم جو پرانے عہد نامہ میں تھا وہ بالکل فرق تھا۔ آج ہم کاہن نہیں ہیں، اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا ایک ہی سردار کاہن ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے جو قربانی گزران کر، جس نے ایک ہی بار قربانی گزرانی اور باپ کے داہنی طرف بیٹھ گیا ہے، عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ ہمارا ایک ہی سردار کاہن ہے۔ میں پاسٹر تو ہو سکتا ہوں، پاسٹر صاحب کہہ سکتے ہیں، پادری صاحب کہہ سکتے ہیں، بھائی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے، لیکن میں کاہن نہیں ہو سکتا بھلے میں گون پہن لوں، کیونکہ کاہن کی خدمت جو پرانے عہد میں تو بالکل فرق تھی۔ اور ہم نے جب اس کے لباس پر غور کیا تو اس کے لباس میں بھی جو پتھر لگے تھے وہ ایک علیحدہ بات کو بیان کرتے ہیں، جو چیزیں وہ پہنتا تھا وہ مختلف چیزوں کو بیان کرتی تھی۔ آج کے خادمین کاہن نہیں ہو سکتے۔ کیا کلمات برکت ہوتے ہیں عبادت کے آخر میں؟ کسی کو یاد ہے پادری صاحب کیا کلمات برکت دیتے ہیں؟ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدا روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں پر جو حاضر ہیں ہوتی رہے۔ یہ برکت جو آج ہم دیتے ہیں یہ اسی برکت کا تسلسل ہے۔ الفاظ مختلف ہیں،
چیزیں مختلف ہے، لیکن برکت دینے کا اختیار آج بھی خدا نے خادمین کو دے رکھا ہے۔ اور جب آرڈین ہوتے ہیں خدا کے خادمین، انہیں برکت دی جاتی ہے۔ جب ہم سیمنریز کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو دینے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن جب آرڈینیشن ہو جاتا ہے اور کوئی شخص باقاعدہ طور پر کلیسیا کو چلاتا ہے تو اسے یہ اختیار اس سے بڑھ کر خدا کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ اب چونکہ وہ ان لوگوں میں ان کے چرواہے کے طور پر اور ان کے گلہ بان کے طور پر، پاسٹر کے طور پر خدمت کر رہا ہے، تو اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کے لیے برکت چاہے۔ اور برکت صرف یہ نہیں کہ اتوار والے دن آئے، کلام سنایا اور برکت دے دی، بلکہ اس خادم کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مصیبتوں میں، ان کی غمیوں میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے مسائل میں، ان کی دکھ تکالیف میں خدا کے خادم کو شامل ہونا چاہیے، اور نہ صرف اتوار کے دن یا اس وقت میں بلکہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ موسیٰ نبی کو یہ کہا گیا کہ ہارون سے اور اس کے بیٹوں سے کہنا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا کہ خدا تجھے برکت دے۔ برکت خدا دیتا ہے، لیکن خدا کا خادم ان الفاظ کو ادا کر کے اس برکت کو اس وقت میں ان زندگیوں تک ٹرانسفر کرتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں خدا تو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کے لیے برکت چاہ رہا ہے وہ خود نجات یافتہ نہیں، یا خود وہ خدا کی جانب سے با اختیار نہیں، تو وہ برکت آگے نہیں جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے۔ چہرہ جلوہ گر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنا آپ ظاہر کرے۔ اور آج جب ہم اس دور میں سال 2024 میں جی رہے ہیں تو خدا نے اپنا آپ ہم پر ظاہر کیا۔ اور کیسے ظاہر کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیسے خداوند نے اپنا آپ ظاہر کیا؟ اپنے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو بھیج کر، اور لکھا کہ وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ کلمات برکات یا برکات کلمات کی صورت میں جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہارون کاہن کے برکت دینے کے تسلسل کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے تب کاہن یعنی سردار کاہن برکت دیتا تھا، آج بھی یہ خدمت خداوند نے اپنے لوگوں کو دے رکھی ہے کہ وہ ایمانداروں کے لیے، کلیسیا کے لیے برکت چاہیں۔ ہارون وہ صرف اپنے بھائی چھوٹے بھائی موسیٰ کا ساتھی ہی نہیں تھا، بلکہ خدا نے باقاعدہ اسے خدمت دی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف وہ ہارون کاہن جو ہے وہ موسیٰ کا ایک ماؤتھ پیس بن کر یا اس کے لیے بولنے والے کے کام کے طور پر آیا تھا، بلکہ خدا نے اسے باقاعدہ طور پر اپنی بھی ایک خدمت دی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے یعنی خداوند نے جب اسے بلایا تو اس نے اس بات کو قبول کیا۔ وہ ایک عیبدار شخص تھا، ہم نے اس کی زندگی کی غلطیوں پر بھی غور کیا، اس سے غلطیاں خطائیں بھی ہوئیں، لیکن اس کی زندگی کی غلطیاں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، لیکن انسان ہوتے ہوئے اس میں غلطیاں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خداوند اسے ہی اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہارون کاہن یہ وہ شخص ہے جو اپنے کندھے پر، ان پتھروں کے اوپر جو اس کے کندھے پر ہوتے تھے، یہ اسرائیل کے نام اٹھا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہر روز ہر صبح لوگوں کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ یہ لوگوں کے لیے اپنی روحانی ذمہ داریوں کو پورا کیا کرتا تھا۔ اور خدا ان کے کلام میں نیا نامہ میں خطوط میں یہ لکھا ہے کہ خادموں کے لیے، پاسٹر صاحبان کے لیے دعا کرو جو تمہارے لیے خداوند کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جنہیں جاگنا پڑتا ہے، جنہیں تمہارے لیے خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر دعا کرنی پڑتی ہے، تم بھی ان کے حق میں دعا کرو۔ ہارون کی برکت جو اس کی زندگی میں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ گو کہ وہ ایک عیبدار شخص ہے، لیکن پھر بھی وہ اس حالت پہ بھی خداوند کے حضور میں جھکتا رہا۔ ہارون کاہن کے کردار میں ہم نے گزشتہ پیغام میں 3 اور آج کے پیغام میں 3 باتوں کا جائزہ لیا۔ پہلی بات یہ کہ وہ رشتے میں وہ موسیٰ نبی کا بڑا بھائی تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ پہلا لاوی کاہن تھا اور اس کے بعد وہ سردار کاہن بھی بنا، اور تیسری بات یہ کہ ایک عام انسان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ ساری زندگی عدم تحفظ کے ساتھ
جو ہے وہ جدوجہد کرتا رہا. اس کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کئی بار موسیٰ کے خلاف ہوا, اپنی بہن مریم کے ساتھ بھی مل گیا, اور اس باعث اسے ان باتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن خداوند نے اسے برکت دی, اور اس کے عصا کو خداوند نے ایک بابرکت عصا بنایا, اور اس کا عصا جو ہے وہ عہد کے صندوق میں بھی خداوند نے کہا کہ رکھا جائے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کی برکت کا تسلسل وہ یوحنا بپتسمہ دینے والی کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ وہ برکت جو کہنانہ برکت ہے اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے. آج بھی خادمین کلیسیا کے لیے ایسے ہی برکت چاہتے ہیں. شاید الفاظ مختلف ہیں, لیکن یہ برکت دینے کا آغاز جو ہے یہ ہارون کاہن سے ہوا تھا. ہارون کاہن کی زندگی اور اس کے کردار کا جائزہ لیتے ہوئے میرے عزیزو, آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ خدمت جو خداوند نے آپ کو بخشی ہے کہ آپ خداوند کے گھر میں کریں, ایک پاسٹر ہوتے ہوئے, چرچ ایلڈر ڈیکن ہوتے ہوئے, کوائر میں ہوتے ہوئے, ساز بجانے والے ہوتے ہوئے, چرچ کو صاف کرنے والے ہوتے ہوئے, چرچ میں اپنے روپے پیسے سے اس خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے, اگر یہ خدمت بھی خداوند نے آپ کو بخشی ہے تو اس خدمت کو حقیر نہ جانیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایسی بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے بے ریا خدا کی خدمت کی, اور خدا نے ان کی اس خدمت کے وسیلہ سے انہیں بھی اور ان کے بعد ان کی نسلوں کو بھی برکت دی. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے, اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ کرداروں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو اور اپنے کردار کو بھی بہتر کریں, تاکہ ہماری زندگی اور ہمارا کردار خداوند کے کلام کے مطابق, ان کرداروں کے مطابق ہو جو خداوند کے ساتھ چلتے رہے. خداوند ہم سبوں کو آج کے کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے. آمین.